خوشبو ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام فیضان رمضان۔ رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں سحری اور افطاری وہ بہت اہمیت حاصل کرتی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث پیش کروں گی کہ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے کہ جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ جی اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ شاہ جی السلام علیکم۔ شاہ جی میرا ایک سوال ہے کہ آپ روزے کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی اس کی بیان کر دیں اور ہمیں یہ بتا دیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ جی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے باقاعدہ بائی نیم فضائل ذکر فرمائے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ماہ رمضان کا ذکر ہے لیکن نام کے بغیر، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے اور 11 مہینوں میں کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ جو فرض روزے ہیں وہ صرف رمضان المبارک کے ہیں، تو یہاں رمضان المبارک کا ذکر آیا ہے لیکن رمضان المبارک کو بائی نیم ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسرا مقام ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا، اور جو حکم ہے وہ یہ ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جس کو ماہ رمضان المبارک کے اوقات نصیب ہو جائیں وہ اس ماہ مبارک کا روزہ رکھے۔ تو ماہ مبارک کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے اور لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی اس وقت اسے حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ میں یہ بات عرض کروں کہ جنت کی تمام نعمتوں میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس میں وہ لذت ہو جو اللہ نے اپنی ملاقات میں رکھی، اور رب کی ملاقات اور رب کا لقاء وہ روزہ دار کے لیے اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، صاف ظاہر ہے اگر ان چیزوں کو ہم شمار کریں تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ میں ایک مختصر بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے بالکل واضح ہو جائے گی بات کہ روزہ کی تعریف کیا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، اور شریعت میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر ان کاموں میں کوئی بھی ایسا کام جس سے شریعت نے تین چیزیں کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات شریعت نے ان سے رکنے کا حکم دیا ہے، اگر ان تین چیزوں میں سے کسی چیز کے اندر بھی آدمی مشغول ہوتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کوئی چیز کھاتا ہے یا وہ چیز پیتا ہے یا پھر وہ ازدواجی تعلقات میں مشغول ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ کسی آدمی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ مجھے روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ان امور میں سے کوئی کام کر لیتا ہے، اور جب کر لے پھر اسے معلوم ہو کہ میں تو روزے سے تھا اور اس کا دھیان ادھر جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر وہ ان کاموں میں مشغول بھی ہو جائے۔ اور یہاں ایک لطیف بات بھی ہے، وہ یہ کہ اگر شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو کھاتے دیکھیں اور آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کا روزہ ہے اور وہ بھول کر کھا رہا ہے تو دیکھیں وہ بندہ صحت مند ہے یہ کمزور ہے۔ اگر صحت مند ہو تو پھر اسے یاد کروا دے کہ تیرا روزہ ہے، اور اگر وہ کمزور ہے تو اسے کھانے دے۔ کیوں؟ حدیث کہتی ہے کہ یہ وہ خود نہیں کھا رہا، اللہ اسے کھلا رہا ہے اور اللہ اس
اسے پلا رہا ہے کہ تاکہ اس بندے کی جو ایک دنیاوی اور جسمانی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور بھولنے کے عذر کے درمیان میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا روزہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ صاحب مفتی صاحب بڑی ہی احسن انداز میں جن وجوہات سے روزہ ٹوٹتا ہے اس پر روشنی ڈال رہے تھے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ بلا تمہید میں گزارش کروں گا پھر آپ کی طرف کوئی تحت لفظ میں ہمیں پھر کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں۔ جی بسم اللہ۔ میں خود وقت کم لے رہا ہوں، مجھے احساس ہے اپنے مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے۔ سارے جہاں میں اعلیٰ دربار پنجتن کا، بے شک بے شک دربار ہیں بے شک، لیکن سارے جہاں میں اعلیٰ سارے جہاں میں آ رہا دربار پنجتن کا، ہر سو ہے نور چھایا سرکار پنجتن کا۔ سبحان اللہ۔ خلد بری کی چاہت اس کو رہی نہ باقی، خلد بری کی چاہت اس کو رہی نہ باقی، دنیا میں بن گیا جو میں خار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور مانگو خدا سے جب بھی پنجتن کا صدقہ مانگو، مانگو خدا سے جب بھی پنجتن کا صدقہ مانگو، دیتا ہے صدقہ مولا ہر بار پنجتن۔ مانگو خدا سے جب بھی، ایک بار نہیں، جب بھی سبحان اللہ پنجتن کا صدقہ مانگو، سبحان اللہ دیتا ہے صدقہ مولا ہر بار پنجتن کا۔ پر چھوڑو جہاں کی باتیں، پنجتن کے در پہ آؤ، سبحان اللہ۔ چھوڑو جہاں کی باتیں، دعوت اشاری، چھوڑو جہاں کی باتیں، پنجتن کے در پہ آؤ، اچھا ہے دو جہاں سے بیمار پنجتن۔ چھوڑو جہاں کی باتیں، پنجتن کے در پہ آؤ، اچھا ہے دو جہاں سے بیمار پنجتن کا۔ جو اس در پہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ جو بھی اس در پہ آیا وہ خالی نہیں گیا۔ ابو بکر آیا اسے صدیق اکبر بنا دیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عمر آئے تو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان آئے تو غنی کر دیا، حبشی آیا تو بلال بنا دیا۔ آیا ہے دو مسائل جھولی بھری ہے خالی، آیا ہے جو بھی سائل جھولی بھری ہے خالی، اعلیٰ ہے خلد اچھا کردار مرشد علی ہے میرے، مرشد علی ہے میرے، سبحان اللہ یہی تو ناز ہے جس ناز پہ میں نازا ہوں، مرشد علی ہے میرے، فخرم بسست این کہ کمینہ سگے تو ہم، مرشد علی ہے میرے، میں خون ہوں حسن کا، سبحان اللہ مرشد علی ہے میرے، میں خون ہوں حسن کا، جب ہی تو گھر ہے میرا گلزار پنجتن کا، جب ہی تو گھر ہے میرا گلزار پنجتن کا، سارے جہاں میں اعلیٰ دربار پنجتن کا، ہر سو ہے نور چھایا سرکار پنجتن کا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ کا تخیل تحت لفظ میں آپ نے کلام پڑھا اور بڑا ہی اچھا قافیہ ردیف رکھا ماشاءاللہ۔ کیوں نہ رکھے، کیونکہ آپ کے اپنے ہی ابا و اجداد کا یہ ذکر تھا اور آپ بڑی ہی خوبصورت، میں یوں کہوں گا بڑی خوبصورت عبادت کر رہے تھے، چونکہ تاجدار انبیاء علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مولا کائنات کا ذکر کیا، مفہوم ہے جس نے آپ کا ذکر کیا اس کا وقت عبادت میں گزرا۔ تو بلا تمہید میں گزارش کروں گا محمد رفیق چشتی صاحب کون سا کلام سنائیں گے؟ میں جی کہا تھا کچھ سب کی بسم اللہ بسم اللہ۔ ذرے اس خاک کے تابدار ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابدار ستارے ہوں
چھپائے چہرہ گیسو سرکار تو آلونے سوارے ہوں گے اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے لوگ تو حسن عمل کے چلے روز حساب سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے لوگ تو حسن عمل کے چلے روز حساب سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے اس کا مقطع ہے اٹھ گئی جب تری جانب وہ کرم بار نظر اٹھ گئی جب تری جانب وہ کرم بار نظر اس گھڑی قطب تیرے وارد آرے ہوں گے جس جگہ آپ نے اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. ربیع بھائی آپ بھی شاعر ہیں. اللہ اللہ یہ کیا آمد ہوتی ہے، یہ انسان کے بس کی بات ہے. اس طرح کا یہ دیکھنا شاعر نے یہ تخیل پیش کیا. میں کہتا ہوں یہ کرم کی بات ہے، اگر فن میں تو ہر کوئی اپنا لے. واہ واہ وہ ایک شعر ہے نا جو صادق رنگ رحمۃ اللہ علیہ کا جی جی میں خود اشعار لکھتا ہوں مرے سائن میری توبہ واہ میں خود اشعار لکھتا ہوں مرے سائن میری توبہ واہ. کوئی ارشاد کرتا ہے میں کر منظوم لیتا ہوں ہائے 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 واہ حقیقت محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں واہ واہ صبر میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں محمد مصطفیٰ کی نعت کہنے کا صلہ دیکھو میں گھر بیٹھے بغیر ٹکٹ کے میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں. ارے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بس بھائی یہ فیض ہے یہ عطا ہے. آپ نے کوئی سب سے زیادہ جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص حضور علیہ السلام کا کرم ہے اور وہ وائرل ہوا کرنا. ویسے تو سبھی کرم سے ہی عطا ہوتے ہیں جیسے قبلہ حضور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ قلم لے کر بیٹھے تو آپ نے لکھا بلغ اللہ بے کمال ہی. اور یہ ایک بڑا میسیج ہے، یہ بہت بڑا میسیج ہے ناظرین گرامی قدر کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی اللہ جو حضوری والے تھے. آپ نے لکھا بلغ اللہ بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسن الجمیع و خصال ہی. آگے سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھنا ہے، آگے سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھنا ہے تو آمد بند ہو گئی اور آپ سو گئے. آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کی دیر تھی تو مقدر جاگ اٹھے. حضور علیہ السلام نے خواب کی بھیک عطا فرمائی تو حجابات اٹھا لیے گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھی آگے کیوں نہیں لکھتے، لکھو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا لکھوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، علماء تشریف فرما ہے
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी अहले बैत अतहार पर दुरूद व सलाम भेजा है, सल्लु अलैहि व आलिहि, ये हुजूर का अता करदा जुमला है। आज यहाँ पर छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को यहीं से हम जारी और सारी रखेंगे। सुभान